بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال ڈے کی مناسبت سے چند باتیں ہیں۔ یہاں پر تقریباً سبھی یوتھ بیٹھا ہے، طالب علم بھی ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا ہوگا گہری نظروں سے، عام معیار سے تھوڑا سا ہٹ جائیں، تاکہ ہم اس صحیح سینیریو کو سمجھ سکیں کہ جو علامہ اقبال کے وقت موجود تھا۔ آپ دیکھیں کہ بر صغیر میں پہلے دور حکومت کیا تھا، پھر اس کے بعد بر صغیر پر افغانستان کی طرف سے مختلف فاتح آئی ہیں، جس میں سلطان محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی اور ظہیر الدین بابر یہ زیادہ مشہور ہیں، باقی جو سپہ سالار تھے یا باقی جو فاتح تھے ان کی نسبت۔ جب یہ آئے اور انہوں نے اپنا کام کیا، ادھر ہندو تھے، سکھ تھے، مرہٹے تھے، اور جو ادیان تھے وہ اسلام کے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسلام کے پیرلل ہونا، یعنی اسلام بھی چل رہا ہے ساتھ وہ بھی چل رہا ہے، نہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائیں اور نہ اسلام ان کو نقصان پہنچائے، ایسے نہیں تھے، بلکہ یہاں پر جو ادیان تھے وہ اسلام کے مخالف تھے، یعنی اسلام ان کو نقصان پہنچائے گا اور وہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب مخالفت اس طرح کی ہو جائے نا، پھر حالات جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مغلوں نے یہاں پر اپنا دور حکومت قائم کیا اور بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ اس کے 10 جو 12 بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے نہایت کامیابی کے ساتھ یہاں پر تقریباً کئی 100 سال تک اپنا جو دور حکومت تھا وہ قائم رکھا۔ اب اس میں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں، بہت سی برائیاں بھی ہیں، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ کبھی بات ہو سکتی ہے کہ مغلوں نے اپنے دور میں کیا کیا اچھائیاں کی اور کیا کیا برائیاں کی۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب مغلوں کا زوال آنے لگا، میں تم کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، لیکن کسی نے پیروڈی اس کی ہے، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و رباب اول طاؤس و رباب آخر۔ جب مغلوں میں یہ صورتحال ہوئی نا، تو پھر مختلف قوتوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ اس میں مرہٹے بھی تھے، اس میں انگریز بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اور بھی جو ادیان ہندوستان میں اس وقت موجود ہیں وہ سارے کے سارے تھے۔ اچھا، اب بات یہ بنی کہ مغلوں نے اپنے دور میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے جو مظالم کیے تھے یا لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی، اب ان کی اچھائیاں تو پیچھے رہ گئی کہ انہوں نے اچھائیاں کیا کی، لیکن ان کی برائیاں آ گیا، اور ان کی ساری برائیاں وہ اسلام کے گلے پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام ہی ایسا ہے اور مسلمان بھی ایسے ہیں جیسا کہ آج کل یورپی سمجھتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر صورتحال ہندوستان میں موجود تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب انگریزوں نے یہاں پر 1857 کی جنگ آزادی، اس کا اگر آپ غور مطالعہ کریں نا، تو اس میں جہاں پر مغلیہ دشمنی تھی وہاں پر اسلام دشمنی بھی تھی، یعنی مغل اور اسلام کو وہ ایک ہی چیز سمجھتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے جنگ آزادی جیت لی اور ہم جنگ آزادی ہار گئے، تو 1857 سے لے کر 1947 تک یہ 100 سال کا یا 90 سال کا دور ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کی شامت اعمال کا دور ہے۔ ہر جگہ پر ان کو پسماندہ رکھا گیا، تعلیم کے حوالے سے، ملازمتوں کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، اور جتنے جاگیردار تھے بڑے بڑے وہ سارے ہندو تھے، اور انگریزوں کے جو لے پالک تھے یا چمچے کڑچے تھے،
اب ان کو بھی جو جاگیریں ملی تو وہ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ چھوٹے یا عام جو عوام تھی، عام مسلمان تھے، ان کا استحصال کرتے تھے۔ اب صورتحال یہ بنی کہ یہ زمانہ ایک ایسا آ گیا کہ جس میں مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی، اور اس قدر گہری مایوسی پھیل گئی کہ اب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ ہم کریں کیا۔ نہ تعلیمی لحاظ سے وہ مضبوط تھے، نہ مالی حوالے سے وہ مضبوط تھے، نہ معاشرتی حوالے سے وہ مضبوط تھے، اور نہ ہی پھر وہ فکری حوالے سے مضبوط رہے۔ تو پھر یہ دور آتا ہے کہ جس میں چند شخصیات اٹھی، جن میں سب سے پہلے جو تھے وہ علامہ اقبال تھے۔ قائد اعظم پڑھنے کے لیے چلے گئے، برے صغیر سے چلے گئے، علامہ اقبال بھی چلے گئے، لیکن علامہ اقبال جلدی واپس آ گئے قائد اعظم کی نسبت۔ سر سید احمد خان، مولانا شوکت علی، اور جو نواب احمد ممدوح تھے، یا اس طرح کی جو چند ایک شخصیات تھی، ان کا پھر ایک گروپ جو ہے وہ سامنے آیا مسلمانوں کی طرف سے۔ اس میں سے سب سے جو کلیدی رول ادا کیا ہے وہ علامہ اقبال کا ہے۔ قائد اعظم بھی اس کے بعد کہہ لو کہ اس میں شامل ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی کردار ادا کیا ہے وہ علامہ اقبال ہے۔ سر سید نے یہ مہربانی کی، انہوں نے کہا کہ مخالفت کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک تم تعلیم حاصل نہیں نہ کرو گے تمہاری نجات نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ ایک ماٹو تھا، انہوں نے کہا باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، وہ اپنے وقت پہ ہوتی رہیں گی، لیکن اپنی تعلیم کو بہتر کرو۔ اور یقیناً یہ ان کا پازیٹیو پوائنٹ ہے، اور بے حد پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ جس کی بنا پر چل کر اس زمانے سے لے کر آج تک پھر مسلمان تعلیم کے مدارج طے کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا دور آتا ہے، تو علامہ اقبال نے جو خودی کا، شاہین کا، جوان کا یہ جو نظریہ پیش کیا ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس مایوسی اور جو ڈپریس ماحول تھا نا، اس سے نکال کر ان کو کھڑا کر دیا کہ یہ تمہارا مقام ہے، یہاں پر سوچو اور اس سے آگے بڑھو۔ یہ علامہ اقبال کا کمال ہے کہ جو کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ انہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے سے، انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے سے، انہوں نے اپنی تقاریر کے ذریعے سے، انہوں نے اپنے جلسوں کے ذریعے سے مسلمانوں اور بالخصوص مسلمان نوجوانوں کو کھڑا کر دیا کہ یہ حالات ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے خودی کے ذریعے سے۔ اگر خودی کو دوسرے معنی میں دیکھا جائے تو نیگیٹو بنتا ہے کہ جو آدمی تکبر کرے، فخر کرے، کبر کرے، نخوت کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ حالات تھے، انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ نہیں، تمہارا ماضی یہ ہے، اور تمہارا جو ماضی تھوڑا سا ہے، یعنی 100 سال کا، اس سے نکلو باہر، اور وہی ماضی حاصل کرو کہ جو اس سے پہلے تھا، جہاں سے آپ چلے تھے وہ زمانہ یاد ہے۔ اور پھر خودی کا دیا، اور پھر وہ عقاب کا، یعنی شاہین کا ایک دیا کہ تو شاہین ہے۔ شاہین میں کیا صفتیں ہوتی ہیں، شاہین کیسے اپنا شکار مارتا ہے، شاہین کیسے اپنے شکار کو چیرتا پھاڑتا ہے، شاہین کیسے بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری کو دیکھیں تو انہوں نے نوجوانوں میں یہ ایک نئی روح پھونکی۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو لیڈر مل گیا قائد اعظم صاحب، کہ جنہوں نے واقعاً لیڈری کا حق ادا کر دیا، اور انہوں نے اس انداز سے ان کو لے کے چلے اور رہنمائی کی کہ پھر علامہ اقبال کا ساتھ چھوٹ گیا، اور پھر قائد اعظم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ انہی شاہینوں کو لے کر کہ جن کو علامہ اقبال نے شاہین بنایا تھا، اس ارض وطن کو، اس پیارے پاکستان کو، اس مادر وطن کو اسلامی نظریاتی حوالے سے ایک ایسا خطہ جو ہے دنیا میں، ایک ایسا وجود میں آیا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی کہ خالص اسلام کے نام پر کوئی ملک قائم ہو جائے اور پھر دنیا میں وہ قائم بھی رہے۔ آج 70 سال یا 72 سال ہو گئے ہیں، بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، بہت سے انداز سے مخالفت کی،
لیکن قائد اعظم کا اور اس کے ساتھیوں کا خلوص اس قدر تھا، یا اللہ پر ان کا ایمان اس قدر تھا، یا اس قدر انہوں نے اس کی جو بنیادیں ہیں ان میں ایسا کوئی مواد مٹیریل ڈال دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا، قائم و دائم رہے گا، ترقی کرتا رہے گا۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر ہیں، جس پوسٹ پر ہیں، جس ادارے میں ہیں، جس کلاس میں ہیں، ہم روز کی روز اپنا کام ذمہ داری سے ادا کریں، بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی بھی۔ میں آج کے دن علامہ اقبال کے برتھ ڈے کے دن ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے ساتھیوں کے، قائد اعظم محمد علی جناح کے، اور پھر جنہوں نے ان کے نظریے کو سوچا ہے، سمجھا ہے، اپنایا ہے، پڑھا ہے اور اس پر عمل پیرا ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے اور علامہ اقبال کے درجات جو ہے وہ بلند سے بلند کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔